اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے ان اللہ تعالی جعل لامتی فی الصلاۃ علیہ افضل الدرجات۔ ترجمہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت کریمہ کی ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ بہت آسان مفہوم والی مگر بہت گہری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا اسباب سیکھنے کو ملتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے ایک تاریخی واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ شاید بہت سارے اسلامی بھائیوں کے لیے یہ نئی معلومات ہوگی کہ کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی تھی، یعنی ایک تو وہ کربلا ہے جو جس میں حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تیر چلایا گیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال و لازوال قربانی دے کر دین اسلام کو نئی تعلیم بخشی۔ لیکن اہل بیت پاک کی قربانیوں کا یہ سلسلہ یہی تھم نہیں گیا تھا۔ اس کربلا کے بعد ایک اور بھی کربلا ہوئی تھی۔ منبر نیازی نے کہا تھا ایک اور بھی دریا کا سامنا تھا منبر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا وضاء دریا یعنی غم مشقت پریشانی آزمائش۔ کہنے کا مقصد ہے یہ کہ قربانیوں کی ایک داستان رقم کی ہی تھی، لگا تھا کہ اب مسائل و آلام ختم ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی آزمائشوں سے نکلے تو آزمائشوں کا ایک اور سلسلہ سامنے کھڑا تھا۔ اس مشہور کربلا کے بعد ایک اور کربلا تھی، وہی عاشورہ کا دن، وہی اہل بیت پاک، وہی کوفہ، وہی اہل کوفہ کی بے وفائی، وہی یزیدی تخت یہودیت اور وہی اس کا ظلم، وہی ستم۔ فرق تھا تو صرف تاریخ کا اور حکمران کا۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری کربلا میں آپ کے پوتے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پہلے قربان کا گورنر ابن زیاد تھا، اس بار یوسف بن عمر تھا۔ پہلے تخت حکومت پر یزید ولی بیٹھا تھا، اس بار ہشام بن عبد المالک پر جوان تھا۔ یہ واقعہ کیا ہوا، ذرا اس کی تفصیلات میں کرتے ہیں۔ حضرت زید بن علی، حضرت علی اصغر یعنی امام زین العابدین کے شہزادے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پودے، بہت ہی بکمال عالم دین، مفسر قرآن اور محدث تھے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے کہ یہ شاگرد ایسے بکمال ہیں، خود حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ اس جان و عظمت کے مالک ہوں گے۔ صحابہ کرام صحابہ رسول ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو رو دیے اور فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا جس کا نام بھی اس یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہوگا۔
اسی نام کا وہ مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہوگا اور اسے سولی دے دی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے زید بن حارثہ میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے، جب امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا، قریب ہی ایک گاؤں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ گاؤں سے جا کر بکری خرید لاؤ۔ غلام جا کر بکری خرید لایا، واپس آ کر ذبح کی اور گوشت پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اتنے میں وہ شخص جس سے بکری خریدی گئی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ جب اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، سوچا کہ سچی گھرانہ ہے، کیوں نہ کچھ پیسے کما لوں۔ کہنے لگا، یعنی ایک شہزادہ رسول آپ کے اس غلام نے ہم سے بکری لے کر ذبح کر دی ہے، مگر مجھے بکری کی قیمت نہیں دی۔ یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جناب میں آ گئے، فوراً غلام کو بلایا، پوچھا کیا اس کو قیمت نہیں دی؟ عرض کیا میں نے تو دے دی ہے، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ غلام نے فوراً گواہ حاصل کر دیے۔ اب معاملہ صاف ہو گیا تھا، وہ شخص جو بظاہر پیسے بٹورنے چاہ رہا تھا پھنس گیا۔ اب اس نے عرض کیا، علی جان میں نے تو دیکھا کہ شہزادہ رسول ہیں، سخاوت ہی فرمائیں گے، اس لیے لالچ آ کر الزام لگا بیٹھا۔ یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ترس آیا اور اسے کچھ اضافی رقم دینے کا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا ہمارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا زید۔ پہلے چونکہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا، چونکہ نام بتانے کے ساتھ ہی بولا، یعنی حضور شہر میں سب سے بڑا جھوٹا زید ہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن کر مسکرا دیا، پھر فرمایا بیٹا لفظ زید استعمال کر کے اس کی برائی نہ کرو۔ اب حدیث شریف سنائی، فرمایا اے میرے والد محترم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ عنقریب ہماری اولاد میں سے زید نامی ایک شخص ہوگا، وہ بھی اپنے وقت کے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرے گا، پھر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ بس حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا جائے گا تو آسمان کے سب مغل فرشتے سبھی انبیاء کرام علیہ السلام حسن نزول کا استقبال کے لیے تشریف لائیں گے اور اس کی روح آسمان کی طرف اٹھا دی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائی، آپ وہ فرمائیے کہ حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ اس نام کے مالک تھے۔ 122 ہجری یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ٹھیک 62 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ وقت کے یزید یعنی ہشام بن عبد الملک پہلے والے یزید کی طرح دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر وفات پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ کو ہمارے جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کر چکے تھے، اب کی بار انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے، اپنی بات پر نہ لکھا، خود چل کر حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، بیعت کی، بہت یقین دلایا، مگر افسوس جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تشریف لے آئے، وہ وقت جب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اس سے ایک ہی دن پہلے انہوں نے بے وفائی کا بہانہ کر لیا۔
ان بے وفاؤں نے حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ فرمایا میں حضرت صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور جو ان سے بیزار ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ کوفہ والوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا تو بولے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ دیکھ کر سب نے اپنے وعدے توڑ دیے، ایک وقت پر بے وفائی دی۔ اب حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی صرف 200 افراد باقی رہ گئے۔ آگے وہی 10 محرم کا دن تھا۔ یوسف بن عمر نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا جس بے دردی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس بدنصیب نے ایک اور ظلم جو کمایا وہ یہ تھا کہ حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نے آپ کو کسی محفوظ جگہ دفن کر دیا تھا، مگر بدبخت یزیدیوں کو چین نہ آیا۔ یوسف بن عمر نے آپ کا مزار پاک ڈھونڈا، جسم پاک کو نکالا اور پوروں کے چوراہے میں لٹکا دیا۔ بعض روایت میں ہے آپ کے جسم پاک سے کپڑے اتار دیے گئے، مگر اللہ کی قدرت کہ آپ کا جسم پاک بے لباس نہ رہا، اس لیے مکری نے آپ کے پورے بدن مبارک پر چالا کر اسے ڈھانپ دیا۔ کافی عرصے جسم پاک نہیں لٹ رہا، پھر یہاں سے اتار کر نظر آتش کر دیا گیا۔ پیارے اسلامی بھائی دیکھیے اہل بیت پاک اسی دھرتی پر سب سے افضل و اعلیٰ گھرانے والے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام خاندان کے متعلق فرماتے ہیں میں نے زمین کے مشرق و مغرب چاند ڈالے، مگر زید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی انسان بنو ہاشم کے گھر سے افضل کوئی گھرانہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے افضل ترین گھرانہ ہے، مگر تکلیفیں دیکھیے، آزمائشیں دیکھیے، ایسی مشکلات کے ساتھ مشکلات میں اور آپ کو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سنی تھی، اللہ پاک نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی چیز تمہیں بظاہر اچھی نہ لگ رہی ہو، بیماری دیکھ کر تمہاری آہ بلند ہونا شروع ہو جائے، تنگی اور مشکلات دیکھ کر تم چیخ پڑو، چیخ پکار مچا دو، زندگی کے دکھ، درد، تکلیفیں، بھوک، پیاس، اپنوں کی جدائی، محبت کے دعوے کی بے وفائی ہمیں اندر باہر سے ملا کر رکھ دے، مگر وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ترجمہ اللہ اس میں بہت بھلائی کرتے۔ حقیقت میں تمہاری بھلائی، تمہاری بہتری، تمہاری ترقی، تمہاری کامیابی، درجات کی بلندی اسی میں ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے یہاں آزمائشوں پر مشکلات رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی اس کے لیے ہر ڈر یعنی رکاوٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کچھ پورا سچ نہیں۔ آزمائش رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ سیڑھی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی کوئی بھی مشکل، پریشانی، مصیبت، ہماری مشکلات وغیرہ دیوار نہیں ہے کہ اب سامنے دیوار آ گئی ہے تو مجھے راستہ بدلنا پڑے گا یا دیوار پلانگنی پڑے گی، بلکہ یہ آزمائش دروازہ ہوتی ہے۔ ہم جب ایک آزمائش سے گزرتے ہیں تو ہمارے لیے اگلا درجہ کھل جاتا ہے، ہمیں زندگی کے سفر میں ایک درجہ ترقی مل جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا ضرور کچھ تو بنائے گی زندگی مجھ کو، قدم قدم پہ میرا امتحان لیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔